امریکن فٹ بال کے دوران امریکن فٹ بال کا فائنل چل رہا تھا، اور اگر آپ کو اس فائنل کے دوران اپنا ایڈ دینا ہے، اپنا اشتہار دینا ہے، تو وہ لوگ چارج کر رہے تھے $3 ملین فار 10 سیکنڈز. 10 سیکنڈ کے لیے 16 کروڑ روپے، 18 کروڑ روپے بلکہ کہوں گا. 10 سیکنڈ کے لیے 18 کروڑ روپے. تو آپ سوچئے کہ کیوں یہ بڑی بڑی کمپنیاں صرف 10 سیکنڈ کے لیے، 20 سیکنڈ کے لیے، 30 سیکنڈ کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں. آپ دیکھیے ہمارے یہاں بھی جو کرکٹ ورلڈ کپ ہوتا ہے یا IPL ہوتا ہے، اس کے دوران اگر آپ کو ایڈ ڈالنا، اشتہار ڈالنا ہے تو آپ کو کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑیں گے. کوک اور پیپسی سنا ہے نام؟ واقف ہے، سب پیتے بھی ہوں گے. کوک اور پیپسی کو بنانے میں، یعنی اس کا جو کین ہے اور اس کا جو مواد ہے اندر کا، اس کو بنانے میں 16 سینٹ خرچ ہوتے ہیں. ڈالر کو آپ $1 میں 100 سینٹ ہوتے ہیں، جیسے $1 میں 100 پیسے ہوتے ہیں، ایسے ہی $1 میں 100 سینٹ ہوتے ہیں. تو کوک اور پیپسی کا کین اور اس کا مواد، اس کو بنانے میں 16 سینٹ خرچ ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو مارکیٹ میں خریدنے جاتے ہیں امریکہ میں، تو ہم کو 75 سینٹ سے $1 خرچ کرنا پڑتا ہے. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں ہم اتنا پیسہ آپ کو دیتے ہیں جبکہ آپ کو اس کو بنانے میں صرف اتنا کم خرچ ہوتا ہے. تو وہ لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ کوک اور پیپسی کا اشتہار کرنے میں زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بنسبت کوک اور پیپسی کو بنانے میں. میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ کوک اور پیپسی کا اشتہار کرنے میں وہ زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں بنسبت کوک اور پیپسی کو بنانے میں. یعنی آپ کو یہ ثابت کرنا، یہ بتانا کہ کوک اور پیپسی اچھی ہے، یہ ان کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے بنسبت کوک اور پیپسی کا مواد اور کنٹینٹ کیا ہے. اس سے انہیں اتنی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ ثابت کرنے میں ان کی دلچسپی جو ہے وہ زیادہ ہے کہ کوک اور پیپسی بہت اچھی ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب کوئی گراہک، کوئی کسٹمر کسی دکان پر جاتا ہے، کسی شو روم پر جاتا ہے اور وہ خوش ہو کر باہر نکلتا ہے. آپ دکان پر گئے، شو روم پر گئے، مال میں گئے، اور آپ وہاں سے خوش، یا ریسٹورانٹ میں گئے، آپ وہاں سے خوش ہو کر باہر نکلے، تو سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ وہ آدمی تقریباً 6 لوگوں کو اس کی اطلاع دے گا کہ دیکھیے وہاں بہت اچھی دکان ہے، بہت اچھا ریسٹورینٹ ہے، بڑا اچھا کھانا ملتا ہے. کتنے لوگوں کو اطلاع دے گا وہ؟ 6 لوگوں کو. لیکن اگر کوئی گراہک، کوئی کسٹمر کسی دکان سے، کسی ریسٹورینٹ سے، کسی مال سے ناراض ہو کر، ناخوش ہو کر باہر نکلتا ہے تو کتنے لوگوں کو بتائے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی 100 لوگوں کو. سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ وہ تقریباً 250 لوگوں کو بتائے گا آن این ایوریج. کوئی زیادہ بھی بتا سکتا ہے، کوئی کم بھی بتا. تقریباً 250 لوگوں کو وہ اس کی اطلاع دے گا اور بتائے گا کہ فلاں دکان پہ مت جانا، فلاں ریسٹورینٹ پہ مت جانا، بہت خراب کھانا ہے. 250 لوگوں کو بتائے گا. اور اگر وہ گراہک، وہ کسٹمر عورت ہوئی تو اسٹیٹسٹکس نہیں بتاتی، شاید ان کے آنکڑے میں ہی وہ نہیں آتا نمبر کہ وہ کتنے لوگوں کو بتائے گی. وہ آپ خود اپنا اندازہ لگائیے. تو میک شور آپ جو ہے خیال رکھیں کہ کوئی کسٹمر اگر خوش ہو کر اندر آتا ہے تو وہ خوش ہو کر ہی باہر جائے، ورنہ یہ آپ کے لیے بہت ہی خراب اشتہار ہوگا، بہت ہی خراب ایڈورٹائزمنٹ ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتہار کی طاقت کا اندازہ تھا. آپ کو پتا تھا کہ اگر اسلام کی دعوت، اسلام کی تعلیمات کو اگر غلط طریقے سے پیش کر دیا جائے تو اس کا لوگوں پر کیا اثر پڑے گا. آپ کو اس چیز کی قوت و طاقت کا اندازہ تھا کہ اسلام کو مؤثر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس کی غلط شبیہ کہیں لوگوں کے ذہن میں قائم نہ ہو جائے. ایک بار عبداللہ ابن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینے آ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں مدینے میں داخل ہوتے،
عبداللہ ابن ابی نے بہت ہی بیہودہ جملہ ادا کیا. اس کا بیٹا مسلمان تھا لیکن وہ خود منافق تھا. عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ بہت جلد ہم معزز لوگ مدینے سے ذلیل و خوار لوگوں کو، کمزور لوگوں کو بہت جلد مدینے سے باہر نکال دیں گے. اس کا اشارہ تھا، یعنی معزز لوگ وہ خود، اور جو مدینے کے ذلیل و خوار لوگ جن کو وہ بول رہا تھا، اس کا اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ. نعوذ باللہ. اس کا بیٹا جو کہ مسلمان تھا اتنا ناراض ہوا اپنے باپ سے، اس نے کہا تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. اس نے کہا میں تمہارا باپ ہوں. اس نے کہا تم میرے باپ ہو لیکن میں تم کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہیں اس بات کی اجازت نہ دے دیں. میں تم کو مدینے میں نہیں آنے دے سکتا. اور اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے باپ نے ایک بہت ہی بیہودہ جملہ ادا کیا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے باپ کا قتل کر دیا جائے، اس کو کوئی سزا دی جائے، تو آپ مجھے اس کی ذمہ داری دیجیے، میں وہ کام کرنا چاہوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ بہت غور سے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتريد يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کا قتل کرتا ہے؟ کیا اس طرح کا اشتہار تم لوگوں کے سامنے کرنا چاہتے ہو اسلام کا؟ کہ اس طرح سے تم اسلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کی جان لی، کسی معصوم انسان کی جان لی، تو گویا اس نے ساری انسانیت کی قتل کر دیا، اور اگر کسی شخص نے کسی معصوم انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی. یہ کہتا تو یہ ہے لیکن اپنے خود صحابہ کا قتل کرا، کیونکہ وہ شخص لوگوں کی نظر میں تو مسلمان تھا، وہ اندر سے منافق تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، ہرگز نہیں. یہ ایک بہت ہی بیہودہ پیشکش ہوگی دین اسلام کی، یہ ایک بہت ہی گھٹیا پیشکش ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بات کو منع کر دیا. تو آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتہار کی طاقت کا اندازہ تھا. انہیں پتا تھا کہ اگر اسلام کی تعلیمات اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تو اس کا لوگوں کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا. عرب میں اسلام آنے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، عرب جو تھے انہیں اپنی زبان پر بہت فخر تھا، بہت فخر کرتے تھے اپنی زبان کے اوپر، اور وہ کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، یعنی بولنے والے، اور ہمارے مقابل ساری دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ عجم ہے، عجم، گونگی. یعنی ہماری عربی زبان اتنی فصیح ہے، اس میں اتنے مترادفات ہیں کہ اس کے مقابل جتنی بھی زبانیں ہیں اور جو بھی زبان بولتے ہیں لوگ، وہ ہمارے مقابل گونگے ہیں. اور وہ فارسیوں سے پوچھتے تھے تم فارسی لوگ، تمہاری فارسی زبان میں کتنے مترادف ہیں تلوار کے؟ وہ کہے گا 6 7، اس سے زیادہ کیا ہوں گے. میری عربی زبان میں وہ کہتے تھے تلوار کے 100 سے بھی زیادہ مترادفات ہیں، سینونیمز 100 سے بھی زیادہ، گھوڑے کے 110 سے بھی زیادہ. اور مثال کے طور پر میں آپ کو دینا چاہوں گا شیر کی مثال. شیر، آف شیر کو کہتے ہیں، آف جو ہے وہ شیر کو کہتے ہیں، لیکن اس شیر کو کہتے ہیں، یعنی مترادف ہے لیکن میننگ سب کے الگ الگ ہیں. آف شیر کو کہتے ہیں لیکن اس شیر کو کہتے ہیں جو رات کو شکار کرتا ہے. قصورہ، قصورہ بھی شیر کو کہتے ہیں، لیکن اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر جانور دور بھاگ رہے ہوں، جس شیر کو دیکھ کر جانور دور بھاگ رہے ہوں. لیس، لیس بھی شیر کو کہتے ہیں لیکن اس شیر کو کہتے ہیں جو شکار کے اطراف چکر لگا رہا ہو. حیدر، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں لیکن اس شیر کو کہتے ہیں جو چھوٹے قد کا ہو، چھوٹے قد کا شیر. اس شیر کو کیا کہتے ہیں جو حملے کے لیے تیار ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ شیر جو حملے کے لیے تیار ہو، اس شیر کو کیا کہتے ہیں؟ گیس کیجیے، کوئی بتانا چاہے گا؟ زیادہ مشکل نہیں ہے جی. شیطان نہیں، اس شیر کو کیا کہتے ہیں؟ اس شیر کو کیا جی؟
اسد نہیں کہتے. ہاں ماشاء اللہ. تو وہ شیر جو حملے کے لیے تیار ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسامہ. اور حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں, لیکن اس شیر کو کہتے ہیں جو دہاڑ رہا ہو. تو آپ دیکھیے شیر کے اتنے مترادف اور سب کے میننگ بھی الگ الگ, مطلب بھی الگ الگ. تو قرآن مجید جب نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو سب سے بڑا معجزہ جو قرآن مجید کا تھا وہ تھا اس کی عربی زبان. کیونکہ وہ لوگ جو تھے ان کو اپنی زبان پر بہت فخر تھا, اس لیے سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا قرآن کے ذریعے, قرآن کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ تھا اس کی زبان. الاعجاز القرآن اللغت العربیہ, قرآن کا جو اعجاز تھا, قرآن کا جو معجزہ تھا وہ اس کی عربی زبان تھی. تو جو لوگ سینس رکھتے تھے انہیں احساس ہو گیا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے, یہ کوئی پوئٹری نہیں ہے, کوئی کویتا نہیں ہے, یہ ہمارے خالق کی طرف سے کلام ہے. اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا, ایمان لے کر آ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چیلنج کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88 میں, قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن, کہ کہہ دو کہ اگر جن اور انس مل کر بھی اس جیسی کتاب لانے کی کوشش کریں, لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, تو وہ قطعی ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں. پھر اس چیلنج کو اللہ نے آسان کیا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ. پھر کہا ایک صورت لے کر آ جاؤ. سورہ بقرہ میں اور بھی آسان کر دیا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, کہ اگر تمہیں شک ہے یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ اللہ کی طرف سے, اس پہ شک ہے اگر تم کو, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو اس جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ. اور ایک قرآن کی سورت جو ہے وہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 آیت اللہ نے کہا ایک سورت لے کر آ جاؤ اس جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور اپنے شہداء کو بلاؤ, شاہدوں کو بلاؤ, گواہوں کو بلاؤ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم ایسا نہیں کر سکے, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو یہ چیلنج عربوں کو دیا گیا, عربوں نے کوشش کی لیکن فیل ہو گئے, بری طرح فیل ہو گئے. تو قرآن کا جو معجزہ تھا, میں کہوں گا کہ عربوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا تھا؟ قرآن مجید. سب سے بہترین تحفہ عربوں کے لیے کیا تھا؟ قرآن مجید. لیکن ہم غیر عربوں کے لیے کیا؟ سوال ہے میرا آپ سے. ہم تو قرآن مجید کے اس معجزے سے واقف نہیں ہیں, نہ ہم اس معجزے کو سمجھ سکتے کیونکہ عربی ہماری مادری زبان بھی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ جزیرہ عرب سے باہر گئے اور غیر عربوں سے جب ان کا رابطہ ہوا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں یہ غیر عرب اسلام لے کر آئے. کیسے؟ وہ کیا فیصلہ کن چیز تھی جس کو دیکھ کر یا جس کو سمجھ کر یہ غیر عرب اسلام کی طرف آ گئے؟ وہ اعجاز القرآن نہیں تھا, وہ قرآن کا معجزہ نہیں تھا, وہ قرآن کی عربی زبان کا معجزہ نہیں تھا, کیونکہ وہ لوگ تو عربی زبان نہیں سمجھتے تھے. اس زمانے میں تو قرآن مجید کا ترجمہ دوسری زبانوں میں بھی موجود نہیں تھا. اس زمانے میں تو سائنسی جو قرآن کے اندر معجزات ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے تھے. تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ اعجاز القرآن نہیں تھا, وہ تھا اعجاز الخلق, اخلاق کا معجزہ, کردار کا معجزہ, بیہیویئر کا معجزہ, مینرز کا معجزہ, ایٹیکیٹس کا معجزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے, تابعین, صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کی, تربیت حاصل کی, پھر انہوں نے اس کو تابعین کو دیا, پھر تابعین کو تابعین نے دیا, پھر یہ جو کردار لے کر, یہ جو برتاؤ لے کر, یہ جو کیریکٹر لے کر,
یہ اخلاق لے کر جب یہ لوگ ان غیر عربوں کے درمیان پہنچے اور انہوں نے ان سے بزنس ڈیلنگ کی، تجارت کی، ان کا تم کیسے اتنی آنیسٹلی، اتنی ایمانداری سے تم کیسے بزنس کرتے ہو، کیسے تجارت کرتے ہو، کیا چیز ہے جو تم کو موٹیویٹ کرتی ہے اس طرح سے بزنس کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا وہ قرآن مجید ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جس کی وجہ سے ہم اتنے ڈسپلنڈ ہیں، ہم اتنے ایماندار ہیں، جو بھی ہمارے اندر اچھائی ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی تمہارے جیسے بننا چاہتے ہیں، ہمیں بھی مسلمان ہونا ہے۔ تو آپ دیکھیے سب سے بہترین تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دیا، میں کہوں گا وہ تھا قرآن مجید اور اس کی زبان، جس کو دیکھ کر عرب سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن سب سے بہترین تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے غیر عربوں کو دیا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ نے جواب دیا کانا خلقہ قرآن، آپ کا اخلاق قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی ترجمانی، آپ جو کچھ کرتے ہیں، جو کردار آپ کا ہے وہ قرآن مجید کی ترجمانی ہے۔ آپ نے قرآن کو اپنی عملی جامہ پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اور اخلاق کی زبان ایسا نہیں کہ کوئی خطہ ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی قبیلہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اخلاق کی زبان ایسی زبان ہے جو ساری دنیا سمجھ سکتی ہے۔ یہ زبان لمیٹڈ نہیں ہے، آپ کسی خاص لوگوں کے لیے اس کو متعین نہیں کر سکتے، اس کو محدود نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی زبان ہے جو دور دور تک جاتی ہے۔ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی کوئی بھی زبان بولتا ہو، وہ اس زبان سے واقف ہے۔ لیکن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اخلاق کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نہیں۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے، تم مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے بہترین نمونہ ہے، سب سے بہترین مثال ہے۔ تو آج یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ بنائیں، ان کے اخلاق جیسے ہمارے اخلاق ہو جائیں۔ اور اللہ نے ایک ایسے شخص کو چنا ہمارے لیے جس کو کوئی بھی فالو کر سکتا ہے، ایک لائر بھی فالو کر سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی فالو کر سکتا ہے، ایک آپتھلمولوجسٹ بھی فالو کر سکتا ہے، ایک پروفیسر بھی فالو کر سکتا ہے، ایک انجینئر بھی فالو کر سکتا ہے، ایک مزدور بھی فالو کر سکتا ہے، بچہ بھی فالو کر سکتا ہے۔ ایسا شخص چنا اللہ نے کہ ابو بکر رہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے تھے، ان کی اتباع کر رہے تھے۔ عمر رہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے تھے۔ ابو ذر رہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیسے؟ ابو بکر ایک دم سافٹ نیچر، عمر ایک دم ٹف نیچر، ابو ذر کا الگ نیچر، سب کے نیچر الگ الگ تھے، لیکن سب کیوں ہمیں اس پائے کے صحابہ ملے؟ کیوں ہمیں ابو بکر جیسے رضی اللہ عنہ جیسے صحابی ملے؟ کیوں عمر جیسے صحابی ملے ہمیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سارے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے کوشش کر رہے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائیں۔ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے عمر جیسے بن پائے رضی اللہ عنہ، ابو بکر جیسے بن پائے رضی اللہ عنہ، ابو ذر جیسے بن پائے، علی جیسے بن پائے، اور عثمان جیسے بن پائے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو آج بھی ہمارے اندر، ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جن کا نیچر عمر رضی اللہ عنہ جیسا ہو، جن کا نیچر ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا ہو، جن کا نیچر علی جیسے بہادر ہوں، عثمان جیسے وہ غنی ہوں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ویسے نیچر کے لوگ موجود ہیں، لیکن کیا چیز درکار ہے؟ درکار صرف اتنی چیز ہے کہ ہم وہ کوشش کریں، محنت کریں کہ ہم اپنے اخلاق، اپنا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا لیں۔ یہ چیز درکار ہے۔ نیچر موجود ہیں، ویسی کیفیت والے لوگ موجود ہیں، جس طرح سے جس کا اقبال نے کہا سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ صداقت سے ان کی مراد تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عدالت سے مراد تھی ان کی عمر رضی اللہ عنہ، اور شجاعت سے مراد تھی علی رضی اللہ عنہ۔ تو ہم کو ان کے بارے میں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ان کو جاننا ہے۔ آج ہم کیا رول ماڈل اپنے بچوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو ہم؟ کیوں ہمارے بچے آج اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟
کیوں وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے؟ کیونکہ ہم نے ان کے سامنے ایک الگ نمونہ پیش کر رکھا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہوں گا. بامبے کی ایک فیملی کی جن کا بچہ، فیملی کافی اچھی ہے، دین سے دور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ